بچی کی عمر جو ہے وہ صرف 1.5 ماہ ہے اور پچھلے 1.5 ماہ سے بچی کو جو ہے وہ موشن لگے ہوئے ہیں۔ دودھ پلانے کے بعد بچی کا جو ہے وہ پیٹ پھول جاتا ہے، بچی کی جو ہے وہ گروتھ نہیں ہو رہی، بچی کا جو ہے وہ وزن نہیں بڑھ رہا اور بچی کو جو ہے وہ اکثر بخار رہتا ہے۔ اور ان سب علامات کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ بچی کے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ بچی کو جو ہے وہ ماں کا دودھ نہیں پلایا گیا۔ بچی کو جو ہے وہ ڈے 1 سے گائے کا دودھ پلایا جا رہا ہے اور ماں کا دودھ کیوں نہیں پلایا گیا، وجہ جو ہے وہ آپ خود سن لیں۔ لیبارٹری جو ٹیسٹ کروایا ہے انہوں نے کہا کہ ماں کا دودھ نہ پلاؤ، دودھ ریشہ آ رہے ہیں۔ انہیں کہا بھی دودھ بہت گندا ہے، دودھ نہ دو۔ اچھا پیٹ بڑی آ رہی، ریشہ بڑا آ رہا ہے، دودھ نہ دو۔ اچھا تیرے وہ اسی ماما کا دودھ نہیں۔ اس بچی کی پیدائش کے بعد پیرنٹس جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے ماں کے دودھ کا سیمپل جو ہے وہ کسی لیبارٹری میں لے کے گئے ہیں اور لیبارٹری والے نے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ جی ماں کے دودھ کے اندر جو ہے وہ ریشہ آ رہا ہے، ماں کے دودھ کے اندر پیپ آ رہی ہے، آپ نے بچے کو ماں کا دودھ نہیں پلانا۔ اور ان پیرنٹس نے ایک بھی دن بچی کو جو ہے وہ ماں کا دودھ نہیں پلایا۔ یہ پیرنٹس جو ہیں وہ ڈے 1 سے بچی کو جو ہے وہ گائے کا دودھ استعمال کروا رہے ہیں۔ اور یہ جو بچی کو سارے مسائل ہو رہے ہیں کہ بچی کو جو ہے وہ موشن لگ جاتے ہیں، بچی کا پیٹ جو ہے وہ اکثر خراب رہتا ہے، بچی کی جو ہے وہ گروتھ نہیں ہو رہی، بچی کا وزن نہیں بڑھ رہا، ان سب مسائل کی وجہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ بچی کو ماں کا دودھ نہیں پلایا گیا۔ ہمارے معاشرے میں ماں کے دودھ کے حوالے سے اتنی زیادہ غلط افواہیں ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ متس اور مسکنسیپشنز ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ وہم کرتے ہیں اور بلا وجہ ماں کے دودھ کا سیمپل جو ہے وہ کسی لیبارٹری میں لے جاتے ہیں اور لیبارٹری والے جو ہیں وہ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ماں کے دودھ کے اندر جو ہے وہ پیپ آ رہی ہے، ماں کے دودھ کے اندر ریشہ آ رہا ہے، آپ نے بچے کو جو ہے وہ ماں کا دودھ استعمال نہیں کروانا۔ اور پھر پیرنٹس یہ ظلم کرتے ہیں کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور بچے کو جو ہے وہ کسی دوسرے دودھ پہ شفٹ کر دیتے ہیں، بچے کو یا جو ہے وہ گائے بھینس کا دودھ شروع کروا دیتے ہیں یا جو ہے وہ ڈبے والا دودھ شروع کروا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماں کے دودھ کے اندر جو ہے وہ کیڑے کو چھوڑتے ہیں اور جب وہ کیڑا مر جاتا ہے تو لوگ آ کے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ماں کے دودھ کے اندر جو ہے وہ کیڑے کو چھوڑا تھا اور ماں کا دودھ جو ہے وہ کڑوا تھا، اس وجہ سے کیڑا جو ہے وہ مر گیا۔ مطلب کتنی جو ہے وہ فضول بات ہے، کیا نان سینس ہے کہ اگر آپ اس کیڑے کو جو ہے وہ گائے کے دودھ کے اندر یا بھینس کے دودھ کے اندر یا بکری کے دودھ کے اندر یا ڈبے والے دودھ کے اندر جو ہے وہ ڈبوئیں گے تو کیا وہ کیڑا نہیں مرے گا؟ کیڑے کو آپ جس بھی دودھ کے اندر ڈبوئیں گے یا جو بھی دودھ آپ کیڑے کے اوپر ڈالیں گے کیڑا جو ہے وہ مر جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگ یہ بھی آ کر بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ پینے کے بعد جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں کے دودھ کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ ماں کا دودھ بند کر دیتے ہیں اور بچے کو جو ہے وہ دوسرے دودھ پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جو اس طرح کی ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر گردش کرتی ہیں، یہ ساری جو ہے انتہائی فضول باتیں ہیں۔ ماں کا دودھ جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، ماں کا دودھ جو ہے وہ کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا، ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے کبھی بھی زہریلا نہیں ہوتا، اور پیدائش کے بعد بچے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ اور اگر ماں کی چھاتی کے اندر جو ہے وہ انفیکشن بھی ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ نے بچے کو جو ہے وہ فیڈ کرواتے رہنا، آپ نے بچے کا دودھ جو ہے وہ بند نہیں کرنا۔ تو اس لیے پیرنٹس آپ نے جو ہے وہ ان فضول باتوں پہ عمل نہیں کرنا، آپ نے اپنے بچے پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا اور پیدائش کے بعد جتنا جلدی ہو سکے بچے کو ماں کا دودھ جو ہے وہ شروع کروا دینا ہے۔